میں جب انہیں اطلاع ملی کہ کوئی اور کلام ہے جو ان کے ہمراہ بار کعبہ پر آویزاں کیا گیا، اور اس تجسس اور شوق سے پہنچے گی کس کا کلام ہے، کیسا کلام ہے، جا کے دیکھا ایک مختصر سورہ ہے، صرف 3 جملے، 3 آیتیں، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب نے جیسے ان 3 جملات کو پڑھا اپنا اپنا کلام اتار کر لے گئے، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی میں جرأت نہیں ہو کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کلام کو آویزاں کرے۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ کب اللہ نے قرآن حکیم کا یہ بلیغ ترین سورہ اتارا؟ حق تعالیٰ نے ختمی مرتبت کو 3 فرزندان عطا کیے، ایک طیب ہے، ایک جناب طاہر جنہیں قاسم بھی کہا جاتا ہے، تیسرے فرزند جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم پیغمبر اسلام کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے، یہ مدنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن جناب ابراہیم کے جو سید الشہداء کے ہم سن تھے چند دنوں کا فرق تھا، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ 18 مہینے کی عمر میں، 1.5 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اس سے پہلے 2 فرزندان جناب طیب اور جناب طاہر، یہ مکی زندگی میں جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے پروردگار نے پیغمبر کو یہ بیٹے دیے، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ پہلے ایک بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی وفات ہوئی، پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، چند مہینوں کے بعد دوسرے بیٹے کی بھی وفات ہوئی۔ جس دن پیغمبر اسلام کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، آقا امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کائنات کے حساس ترین انسان، کئی مہینے جو بچہ آپ کی گود میں مسلسل کھیلتا رہا، جس سے پیار کرتے رہے، پھر وہ دوسرا فرزند تو پیغمبر دکھ میں، سوگ میں رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اور اس سے بڑھ کر خود ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں۔ اس سے پہلے پیغمبر اسلام کا یہ ہمیشہ کئی سالوں سے معمول رہا کہ آپ طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے، مکہ میں، شہر مکہ میں، اطراف کی آبادیوں میں مختلف نکات کو، مقامات کو منتخب فرماتے، دین خدا کی تبلیغ کرتے، آیات قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو توحید، اپنی رسالت کی طرف دعوت دیتے، سال ہا سال پہ ہم مسلسل ختمی مرتبت کا یہ معمول رہا۔ لیکن جس دن پیغمبر اسلام کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، خلاف معمول آج کے دن پیغمبر گھر سے باہر نہیں گئے، اور آپ کے فرزند کی وفات کی خبر پورے مکہ میں چند گھنٹوں میں پھیل گئی، اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، مشرکین کے گھروں سے قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ان دشمنان رسالت مآب میں سے ایک بدترین دشمن، جس کا نام ہے عاص بن وائل، عمرو ابن عاص، جو حاکم شام کی فوج کا وزیر اعظم رہا اور اس کا مشیر رہا، اس کا باپ عاص بن وائل، جیسی اسے خبر ہوئی کہ پیغمبر اسلام کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، یہ سارے کام چھوڑ کر بنو ہاشم کی گلی میں پہنچا، پیغمبر اسلام کے گھر کے باہر آ کر رک گیا، اس انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر آئیں یہ زبان کا زخم لگائے، پیغمبر کی دل آزاری کرے، آپ کو دکھی کرے، چوٹ لگائے۔ لیکن ختمی مرتبہ سارا دن گھر میں رکے رہے، خود بھی دکھی ہیں، اور بالخصوص جناب خدیجہ جو ماں ہے،
ان کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، تسلی تشفی کے لیے، اطمینان خاطر کے لیے پیغمبر اسلام سارا دن گھر میں رکے، لیکن ہنگام غروب نماز مغرب سے کچھ پہلے ختمی مرتبہ کسی کام کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے آپ کے گھر کا در کھلا، آپ کے قدم گلی میں آئے، اس دشمن رسالت عاص بن وائل کی نگاہ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، قہقہ لگاتا ہوا آگے بڑھا اور اتنی جسارت شروع کی، خاکم بدہن کہنا شروع کیا کہ اے محمد، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے یہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے۔ جو لفظ استعمال کیا اس دشمن رسالت نے وہ ابتر، ابتر کا لفظ عربی ادب میں ایسے حیوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی دم کاٹ دی جائے۔ یہ بدترین گستاخی تھی، بدترین توہین تھی بارگاہ رسالت میں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو ہمیشہ مسکرا کر برداشت کیا، کبھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی۔ آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، طائف میں لو لوہان کیا گیا، خانہ کعبہ کے قریب مسجد الحرام میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے اونٹ کا گوبر آپ کے چہرے پر مل دیا، اونٹ کی اوجری آپ کے سر کے اوپر ڈال دی، اس ترتیب سے خون آپ کے کپڑوں کے اوپر مل دیا نماز کی کیفیت میں۔ ان تمام گستاخیوں کو تحمل کیا، برداشت کیا، کبھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی۔ لیکن آج جب کہ پیغمبر پہلے سے دکھی ہیں، غمگین ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، رنجور ہیں، اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں جب دشمن رسالت نے زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل امین کا نزول ہوا، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، رنجور نہ ہو، غمگین نہ ہو، سوگوار نہ ہو، عزادار نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز پہ ہم مسلسل حالت انتظار میں گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے جیسے انتظار بڑھتا چلا گیا، شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا سبحان نے جواب دیا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ بالفاظ دیگر پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو آپ کا تعاقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں، نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے خود آپ کو چل کر آنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجنے کے بعد دوبارہ اس انتہائی بلندی پر بلایا جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں؟ کون بتائے؟ اگر ملا سے پوچھیں تو وہ ایسی داستانیں بیان کرتا ہے جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔
پھر کوئی شاعر بتائے، ادیب بتائے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، اللہ کے یہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، خدا سبحان ہے، احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا، بالاتر، خالق عقل ہے۔ خدا نہ دکھی ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے، نہ اس کے یہاں نزدیکی کا تصور ہے، نہ اس کے یہاں دوری کا تصور ہے۔ وہ دور ہوتے ہوئے نزدیک ہے، نزدیک ہوتے ہوئے دور ہے، قرب و سے ماورا۔ پھر کیوں بلایا اس انتہائی بلندی پر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کو؟ راز معراج سے پردہ اٹھاتی ہے خود صدیقہ کبریٰ ام ابیہا ام الائمہ ام الانبیاء سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ عجیب یہ ہے کہ جو صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیت الاحزان میں روایات اس سے متعلق بیان کی، وہ بہت عجیب ہیں۔ ایسے نہیں کہ خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ آئے معراج کے لیے آ جائیں، نہ، پیغام بھیجا کہ آپ اپنا بستر اٹھائیں، خدیجہ کو خدا حافظ کہیں، ابو طالب عمران کے گھر منتقل ہو جائیں، فاطمہ بنت اسد کی میزبانی میں پیغمبر 40 دن مسلسل جناب ابو طالب عمران کے گھر قیام پذیر رہے اور باہر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے۔ ان 40 دنوں میں پیغمبر دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات ساری رات حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سحر کے لیے بھی کھانا جبرائیل ہر روز جنت سے لے کر آتے، افطار کے لیے بھی کھانا جبرائیل جنت سے لے کے آتے، مسلسل 40 شب و روز۔ چونکہ اب اس نور کا حامل بننا ہے ختمی مرتبت نے، اور سنخیت برقرار ہو جائے۔ اگرچہ ختمی مرتبت جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر و طیب، لیکن اب جو لطافت مطلوب ہے اس نور کو کے حامل بننے کے لیے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ یہ دنیاوی خوراک استعمال نہ کی جائے۔ مسلسل 40 شب روز ختمی مرتبت جنت کا کھانا تناول کرتے رہے، دن بھر روزہ میں رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے، اور 40 شب روز مکمل ہونے کے بعد اب جناب ابو طالب عمران کے گھر سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اور جب آقا گئے تو راز معراج کے آخر خدا نے کیوں بلایا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ اگر خدا نے کچھ کہنا ہے تو جبرائیل کو بھیج دیں، وہی نازل کرنی ہے تو براہ راست کہہ دیں، نہ، وہاں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ راز معراج سے پردہ اٹھاتے خود سیدہ فرماتی کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ کہاں؟ عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، جہاں نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے، نہ کسی نبی مرسل کی رسائی ہے، جہاں پر خدا ہے، نور خدا اور غیر از خدا، بس اللہ نے ان 14 کے نور کو مستقر قرار دیا۔ فکر انسان سے ماورا، ذہن بشر سے بالاتر، ہم جیسے انسانوں سے کہ لاشعور سے بالاتر، یہ عالم لاہوت سیدہ فرماتی کہ اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر میرا نور پہ ہم مسلسل اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی تقدیس میں، حمد خدا میں، راز و نیاز پروردگار میں، عبادت الہیہ میں پہ ہم مسلسل ہزاروں نوری سال مشغول رہا، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ۔ کیسے سیدہ کے نور کو اللہ اس کائنات میں بھیج رہا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ یہ سفر نزولی ہے، یہ سیر نزولی ہے۔ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات سے نور فاطمہ کو اللہ نے بیت المعمور میں، جنت میں، آسمان چہاروں میں منتقل کیا، ایک درخت میں۔ سیدہ فرماتی ہیں جیسے ہی اللہ نے میرے نور کو اس درخت میں منتقل کیا، فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، ضیابار ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً،
اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجئے۔ جناب شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تحریر کیا کہ اس درخت کے ساتھ صرف ایک سیب بہشتی تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس سیب بہشتی کو تناول کیا تو سیدہ فرماتی ہیں ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، اور پھر میرا نور جناب پیغمبر گرامی اسلام سے جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا، الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہا۔ یہ اہتمام جو نور فاطمہ زہرا کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجنے کے لیے قائم کیا، یہ جناب پیغمبر اسلام کے لیے بھی نہیں ہے، مولا متقیان بھی اس شرف میں سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ جو خلق اول ہیں، عقل اول ہیں، نور اول ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، لیکن اللہ نے نور نبی کو اس کائنات میں کیسے ظاہر فرمایا؟ انبیاء کے اسلاف سے گزار کر ایک مرحلے میں صلب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچایا، پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ نور علی کے لیے کیا اہتمام کیا؟ اسی طرح سے نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، اور پھر نور علوی جناب ابو طالب عمران کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ لیکن کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، اپنے قرب سے براہ راست اس درخت میں منتقل کیا، جنت کے درخت میں منتقل کیا، اور وہ سیب بہشتی جس میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ سیب بہشتی پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھیج سکتا تھا، جبکہ جنت سے کھانے جبرائیل لے کے آتے رہے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے رہے۔ جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی، ذوالفقار کون لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے۔ قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آئے۔ اللہ کے باقی پیغامات وقتاً فوقتاً جبرائیل لے کے آتے رہے۔ تمہیں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں استفسار کرتا ہوں، خدا سبحان جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ سیب بھی آپ جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیں، کیوں پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، فرشتوں کے سردار جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ، پیغمبر کو بلایا، خود پیغمبر کو بلایا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے وہ سیب تناول کیا، یوں ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي محمد، تو اس اہتمام سے اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا، وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں کون ہوں؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے قریب آ کر بیٹھیں، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سن کر سیدہ اپنے مقام سے اٹھیں، چلتی ہوئی آگے بڑھیں، مولا متقیان کے قریب آ کر بیٹھیں، کہا علی آپ میرے شوہر ہیں، امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا، آپ جو فرمائیں گے فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ خود اپنے علم سے متعلق ارشاد فرماتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں
اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی کائنات کی کسی شے پر متحیر نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی وزنی بات ہے. تمام کائنات کے اسرار, رموز, علوم, معارف, کسی بات نے, حتیٰ علی ابن ابی طالب جو مظہر العجائب ہے, وہ ہستی کے جسے کبھی ذات علی پر تعجب نہ ہو, اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. علم علی علم فاطمہ برابر ہے. اسی لیے امام ششم فرماتے کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار, میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ ہم سر برابر نہ ہو سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ منطوق ہے. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لامتناہی, لامحدود فضائل کمالات لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے, برابری کی منزل پر ہے. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے. ممکن ہے کسی ذہن میں سوال اٹھے کہ سیدہ نے تو کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 86 جنگیں لڑی ہیں, عہد رسول میں 83 جنگیں لڑیں, اپنے عہد خلافت میں 3 جنگیں لڑیں. خود اپنے متعلق فرمایا خلقنی معتدلا, اللہ نے مجھے درمیانے قد کا خلق کیا. اگر میرا دشمن لمبے قد کا ہو تو اسے میں بیچ سے کاٹتا ہوں, چھوٹے قد کا ہو تو اوپر سے کاٹتا ہوں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کے مقابلے میں آنے والا دشمن بچ کر چلا جائے. علی کائنات کے شجاع ترین انسان, حتیٰ علی کی نہیں ہے, تلوار کی بھی محتاج نہیں ہے. کسی جنگ میں ایک دشمن آپ کے مقابلے میں جب آیا لڑنے کے لیے, ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ جنگ کرے کہنے لگا علی میں نے آپ سے متعلق سنا کہ آپ دنیا عرب کے سخی ترین انسان ہیں, کریم ترین انسان ہیں, ایسے انسان کے اگر دشمن بھی آپ سے سوال کرے تو آپ اسے بھی محروم نہیں رکھتے. حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے, اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ. کہا مجھے آپ کی شمشیر چاہیے, یہ تلوار چاہیے. حضرت نے تلوار اس کی طرف بڑھائی, اب اپنی تلوار اٹھا رکھی, پہلے سے مولا متقیان کی تلوار اٹھائی, 2 تلواریں اٹھا کر کہنے لگا علی اب بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا جبکہ میرے پاس 2 تلواریں. حضرت مسکرائے, فرمایا وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا. علی کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں, زندگی میں جو مقابلے میں آیا بچ کے نہیں گیا. تو سیدہ شجاعت میں برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف کی ہے, شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے. قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے, ذوالفقار سے ہوتا ہے, تلوار سے ہوتا ہے اور تلوار چلا کر ہوتا ہے, اور کبھی قوت قلب کا اظہار گفتار سے ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب کی 86 جنگیں ایک طرف, لیکن ایک جنگ جو صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لڑی, یہ جنگ علی کی 86 جنگوں کے برابری پر آئی. اس طرح سے کہ خود علی کی 86 جنگوں کی محنت کو بھی بچا گئی. شجاعت میں برابر ہیں, علم میں برابر ہیں, معرفت میں برابر ہیں, عصمت و طہارت میں برابر ہیں, عبادت میں برابر ہیں. کون خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ ہر خاتون کی ایک عذر ہے, مجبوری ہے کہ وہ مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی. پھر ایک علی جیسی ہستی کہ جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون علی جیسے امام کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے سیدہ کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا, تاکہ عبادت میں بھی علی کے برابر ہو جائیں. اور اس شرف کو, اس وصف کو خود خاصہ کے علاوہ عامہ نے اپنی احادیث میں بیان کیا. یہاں تک کہ کسی نے ام المومنین عائشہ سے استفسار کیا, یا ام المومنین سفینی بنت محمد, اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں. آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں پوچھا پلٹ کر کہ کس کا پوچھ رہے ہو, یہ جو آج تعداد بنائی جاتی ہے 3 ہیں 4 ہیں, اگر انہیں پتا ہوتا ہوں واقعاً 4 بیٹیاں ہوتی تو وہ پلٹ کے پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو. اس لیے جیسے ہی سوال کیا گیا یا ام المومنین سفینی بنت محمد,
ام المومنین عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق بتائیں کیا خوبصورت جواب دیا، ما اقول فی حقہا، میں اس بی بی سے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں، صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ طہارت فاطمہ ہے، یہ عصمت فاطمہ ہے۔ کائنات کا کوئی انسان اس شرف میں برابری نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ جناب مرحوم اقبال نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہا کہ جناب عیسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہونے کی حیثیت سے، نبی اور معصوم کی ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ شرف حاصل ہے، یہ ایک نسبت۔ اور جناب سیدہ کو 3 نسبتیں ہیں، پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، حسنین کی ماں ہیں، علی کی زوجہ ہیں، 3 شرف۔ نہ ایسی بات نہیں ہے، نہ پیغمبر کی بیٹی ہونا سیدہ کے لیے شرف ہے، نہ علی کی زوجہ ہونا سیدہ کے لیے شرف ہے، نہ 11 ائمہ کی ماں ہونا سیدہ کے لیے شرف ہے۔ بیٹی ہونا جو شرف سمجھتے ہیں، اس لیے بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، 4 بنا لیتے ہیں۔ آپ 40 بنا لیجئے، 400 بنا لیجئے، پیغمبر کی بیٹی ہونا اور بات ہے، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ کہیے کہ آپ مادر امامت ہیں، 11 ائمہ کی ماں ہیں، تو یہ شرف سیدہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا 11 ائمہ کی ماں ہیں، تو جناب فاطمہ بنت اسد 12 ائمہ کی ماں ہیں، ام الائمہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو زوجہ ولایت ہیں، مولا متقیان کی زوجہ، آپ کی باقی ازواج بھی ہیں۔ نہ فاطمہ زہرا کا شرف اور سیدہ کی فضیلت جو اقبال کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، نہ پیغمبر کی بیٹی ہونے میں ہے، نہ حسنین کی ماں ہونے میں ہے، نہ ائمہ کی ماں ہونے میں ہے، نہ مولا متقیان کی زوجہ ہونے میں ہے۔ سیدہ کا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ فاطمہ کی پہچان یہ کہ فاطمہ فاطمہ ہے، الفاطمہ ومل فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ۔ فاطمہ کیا ہے، کون سمجھے کہ فاطمہ کیا ہے؟ بشر قیامت تک ادراک نہیں کر سکتے کہ فاطمہ زہرا کون ہے۔ اس لیے سیدہ کی توصیف اور تعریف کو اللہ نے کسی بشر کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے بات کرے۔ اقبال غیر معمولی شخصیت ہیں، لیکن سیدہ سے متعلق جو جملے کہے، جو باتیں کہیں، جو گفتگو کہی، یہاں پر باتیں بہت سارے جو بھی بات کی، مجھے جب بھی پڑھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں وہ بات مجھے ادھوری نظر آتی ہے، نہ تمام نظر آتی ہے۔ جیسے کہا کہ دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ جو کہا کہ دم زندگی رم زندگی ٹھیک ہے، پھر کہا کہ غم زندگی سم زندگی یہ بھی ٹھیک ہے، پھر کہا غم رم نہ کر یہ بھی ٹھیک ہے، سم غم نہ کھا یہ بھی ٹھیک ہے، پھر یہ جو اقبال نے کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، ٹھیک ہے کہ جہاں میں نان شعیر پر یہ مدار قوت حیدری، کہ علی کی طاقت کا مدار، علی کی قوت کا مدار جو کی روٹی پہ۔ اقبال جو کی روٹی پر نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس روٹی کو بنانے والا کون ہے۔ جب روٹی سیدہ کے ہاتھ سے بنے تو پھر روٹی، اگرچہ اس روٹی کا تعلق خاک سے بنی ہے، اسی مٹی سے گندم کو کاشت کیا گیا، جو کو کاشت کیا گیا، لیکن وہ فرشتے جو بے نیاز ہیں، خوراک سے بے نیاز ہیں، ملکوت اور آسمان پر رہنے والی مخلوقات، تو پھر سیدہ کون ہے اور ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کا شرف کیا ہے، مقام کیا ہے، کہ جسے عرش پر منگوام مفسرین نے کہا کہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، یہ فرشتہ ہے جو ایک دن مسکین کے روپ میں آتا ہے، دوسرے دن یتیم کے، اور یہ اس ترتیب سے سیدہ کا شرف کوئی انسان اگر کوئی بیان کرے ممکن نہیں، اس لیے پروردگار نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا، بلکہ ادھر سیدہ کے نور کو کائنات میں پیکر بشری میں اتارا۔ پیغمبر اسلام آپ کے تعارف میں فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا حوراء انسیہ ہے، انسانی پیکر میں حور کا تصور، حور کا مفہوم وقت نہیں بچا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، یعنی تمام خوبیوں کو، تمام فضیلتوں کو، تمام کمالات کو اگر مجسم کیا جائے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا وجود
آپ کی ہستی معرض وجود میں ہے، یہ سیدہ ہیں کہ اللہ نے ادھر آپ کے نور کو پیکر بشری میں انسانوں کے درمیان اتارا، ساتھ بی بی کی تعارف کا قصیدہ خود خدا نے بھیجا، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مقام فخر پہ خدا فرما رہے، اصولاً یہ کہنا چاہیے تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، لیکن نہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ پروردگار ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے ہم کبھی میں کہہ دیں کبھی ہم کہہ دیں، نہ، میں نے عرض کیا خدا کیا مزاج نہیں ہے، کیفیتیں نہیں ہیں، خالق عقل خدا حکیم، احساسات سے ماورا بالاتر، اگر میں کہے تب حکمت ہے، اگر ہم کہتا ہے تب حکمت ہے۔ علوم قرآن کے ماہرین نے جو اس فرق کو بیان کیا، یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں یہ تحریر کیا کہ کب خدا میں کہتا ہے کب خدا ہم کہتا ہے۔ اگر خدا کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے میں کہتا ہے، کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر میں خدا نے یہ نہیں فرمایا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، نہ، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت اور رحل رسالت پر اتارنے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو جب کلام فاطمی کی تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بنا، کوئی فرشتہ ملک وسیلہ نہیں بنا انتقال نور فاطمہ کے لیے، تحویل نور فاطمہ کے لیے، پھر کون سی ذات ہے اس کائنات میں جسے خدا وسیلہ منتخب کر رہے؟ تو تنہا ایک ذات ہے جسے خدا نے تحویل سیدہ کے لیے، تحویل نور فاطمہ کے لیے وسیلہ قرار دیا، اور اس ہستی کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہے۔ باقی ازواج نبی کا کوئی تقابل نہیں ہے جناب خدیجہ کے ساتھ، بے بین تفاوت رہا، اس کجا استا و کجا، زمین آسمان کا فرق ہے، کسی زوجہ کی نسبت نہیں ہے جناب خدیجہ کے ساتھ۔ کون؟ خدیجہ۔ خدیجہ کا یہ شرف کہ مادر فاطمہ ہے، مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا خصوصیت ہے اس بی بی میں کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ جیسی ہستی کے لیے ماں قرار دیا؟ تو جناب خدیجہ کا علم، ان کی معرفت، ان کی بصیرت، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کی جد و جہد اسلام کے لیے، ان کی قربانیاں جو ایثار کیا، سارا مال دین میں قربان کر دیا تہذیب انسانی پر، آپ کی شخصیت کے جو اثرات اور آثار سب بجائے خود، لیکن وہ راز جس کی بنا پر حق تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو، سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجے جانے کے لیے وسیلہ منتخب کیا، خود اس نام سے بھی آیا ہے۔ یہاں تک کہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے تحریر کیا کہ مکی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام پہ ہم مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے، اور ان 40 دنوں میں ایک نوجوان پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کرتا رہا، ایک خاتون پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتی رہی، ایک بوڑھا مجاہد ہاتھ میں تلوار لے کر ان تینوں کے گرد طواف کرتا تھا، کوئی دشمن، منافق، مشرک، کافر ان تینوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو لکھا، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ نویسوں نے لکھا، پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں 40 دن مسلسل نماز پڑھنے والا وہ نوجوان، اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ جس خاتون نے مسلسل 40 دن پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اس خاتون کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ اور وہ بوڑھا مجاہد جو مسلسل 40 دن ان تینوں کا دفاع کرتا رہا، ان کا طواف کرتا رہا، اس بوڑھے مجاہد کا نام ابو طالب عمران۔ یہ سب نے لکھا، تحریر کیا، لیکن اس کے اندر موجود اگر باریک نقطے کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس روایت کو کتمان کر جاتے، چھپا دیتے، تحریر نہ کرتے، اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ علی مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں ہے، ایک مرد ہر روز نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف سیدہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی اس کائنات میں بطول بنا کر بھیجا۔ انا اعطینا اللہ،
انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا شرف ہو، کیا امتیاز ہے کہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل بٹیرا یہ آپ کی جیبوں میں موجود ہے، آپ سرچ کیجئے قرآن مجید میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں بسم اللہ سے لے کے والناس تک، ہر لفظ قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ بار بار استعمال ہوا، تکرار ہوا، کئی 100 مرتبہ الفاظ استعمال ہوئے۔ لیکن قرآن مجید میں جو الفاظ اس سورہ میں استعمال ہوئے آپ گنے شمار کریں، اس سورہ میں اتنے لفظ استعمال کیے پروردگار نے، لے ربک کے علاوہ کوئی لفظ پروردگار نے قرآن مجید میں دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ اعطیناک کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں استعمال کیا۔ کوثر کا لفظ اللہ نے پلٹ کر دوبارہ قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد فصل کا لفظ پورے قرآن میں صرف اس سورہ میں، ونہر کا لفظ صرف اس سورہ میں، شانے کا لفظ صرف اس سورہ میں، ابتر کا لفظ صرف اس سورہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن لفظوں کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعارف میں قصیدہ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ ان لفظوں میں سے کسی لفظ کو فاطمہ کے غیر کے لیے استعمال کروں۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، یہ عظیم الشان مفسر قرآن، انہوں نے سورہ مبارکہ دہر کے ضمن میں عجیب بات لکھی جو کسی شیعہ مفسر نے نہیں لکھی ہے۔ یہ جناب جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف تحریر کرتے ہیں کہ اللہ نے سورہ مبارکہ دہر میں، سورہ انسان میں، سورہ العطا میں جنت کی ساری نعمتیں جو بسم اللہ سے لے کے والناس تک پراگندہ طور پر، منتشر طور پر، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں ایک ایک دو دو چار چار کر کے بیان کی تھی، اللہ نے ان ساری نعمتوں کو سورہ مبارکہ دہر میں ایک ساتھ بیان کیا، اکٹھے بیان کیا۔ وہ منتشر نعمتیں، سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے لیکن ساری نعمتوں کا ذکر نہیں ہے۔ باقی صورتوں میں بھی اللہ نے جو جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں، کہیں 2 کہیں 4 کہیں 10 کہیں 20، لیکن اللہ نے ساری جنت کی نعمتوں کو ایک ساتھ جس سورہ میں ذکر فرمایا، یہ سورہ مبارکہ دہر، سورہ انسان، سورہ العطا۔ یہ لکھنے کے بعد جناب جار اللہ زمخشری نے عجیب جملہ لکھا، کہا لیکن میں نے جب دقت کی، غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے سورہ دہر میں جہاں جنت کی ساری نعمتوں کو ذکر کیا، ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے حور جنت۔ اللہ نے سورہ دہر میں حور جنت کے علاوہ باقی تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کہ کیوں، کیا راز ہے؟ جب ساری نعمتوں کو اکٹھے یکجا کیا ایک سورہ میں، تو ایک نعمت کو کیوں چھوڑ دیا پروردگار نے؟ فرمایا عزت فاطمہ میں، ادب فاطمہ میں۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس سورہ کو سیدہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، یہاں پر کسی اور حور کا ذکر کیا جائے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، لفظ اعطینا یہ عجیب لفظ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں یہ لفظ دوبارہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ فرق عام طور پہ جو کہ آج شب میلاد ہے، اس لیے میں رک کر یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا۔ ان 2 لفظوں میں جو مفردات راغب میں، باقی جو لغت کی کتابیں، ڈکشنریاں، ان میں جو فرق بیان کیا گیا، ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ جو شعراء شعر کہتے ہیں اس طرح کے کہ اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، نرت دی، کائنات دی، جنت دی، شفاعت دی، سب کچھ دیا، عطا نہیں کا ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد ہمیشہ ایتا کا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن اتنی عزتوں کا حامل، یہ قرآن کہ قرآن مجید کی یہ طاقت خود قرآن بیان کرتا ہے، سیرت بہل جبال، اتنی طاقت ہے قرآن میں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جا سکتے ہیں، قطعت بہل ارض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، کلم بہل موتا، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ نزول قرآن کو تحمل نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، پاش پاش ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ سراسر شفا ہے، رحمت ہے، برہان ہے، مجید ہے، حمید ہے، کریم ہے۔ قرآن مجید کی لاتعداد اوصاف جو روایات میں بیان ہوئے، خود قرآن مجید میں بیان ہوئے، یہاں تک فرمایا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ مجید ہے، یہ قرآن شریف ہے، اتنی عزتوں کا حامل قرآن۔ جب یہی قرآن پیغمبر کو دیا تو کیا فرمایا؟ خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي،
والقرآن العظیم، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ کو عطا کیا، نہ عطا نہیں کیا، ایتا کیا، دیا ہے۔ اتنی عزتوں کا حامل قرآن جب پیغمبر کو دیا تو لفظ عطا استعمال نہیں کیا، ایتا کا ہے، یعنی عوض ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، حق ہے۔ لیکن جب فاطمہ دینے کی باری آئی، کوثر دینے کی باری آئی، فرمائی ایتا نہیں ہے، صلہ نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، جزا نہیں ہے، حق نہیں ہے، یہ میری عطا ہے۔ یہی فرق ہے کہ قرآن مجید کی 6236 آیتیں 23 سالوں میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے پیغمبر گرامی اسلام اگر سفر میں، اور سفر میں تو سفر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، حضر میں تو حضر میں نازل ہو رہا ہے۔ اگر پیغمبر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا، اگر پیغمبر لیٹے ہیں، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت تلاش کر کے بتائیں، سورہ فاتحہ ہو جائے، سورہ یاسین ہو جائے، سورہ رحمان ہو جائے، کوئی سورہ ہو جائے، جتنے اس کے شرف ہیں، جتنے فضائل ہیں قرآن مجید کی اس سورہ کے، آپ بتائیں کہ اس سورہ کے نزول پر کبھی پیغمبر گرامی اسلام نے اٹھ کر استقبال کیا ہو کہ وہی آ رہی ہے اور اس طرح سے قرآن مجید کی آیات کو، سورت کو ختمی مرتبہ وصول کریں؟ ایک مرتبہ 23 سالوں میں 6236 آیتوں کے نزول کے موقع پر پیغمبر نے کسی آیت کا استقبال اٹھ کر نہیں کیا، لیکن 18 سالوں میں تمام بڑی بڑی حدیث کی کتاب موجود ہیں، یہاں تک کہ مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نشاپوری جیسی برجستہ ترین شخصیت جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، یہ حدیث تحریر کی کل لمحہ کا لفظ استعمال کیا کہ 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا چلتے ہوئے پیغمبر کی طرف آتی اور دور سے پیغمبر کی نگاہ پڑتی، ایسے نہیں کہ پیغمبر بیٹھے رہتے کہ فاطمہ پاس آئیں گی تب اٹھوں گا، نہ، جیسے ہی سیدہ پر نگاہ پڑتی تھی پیغمبر گرامی اسلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے کہ فاطمہ آئیں گی، نہ، فقام الیہا، پیغمبر چل کر آگے جاتے تھے، خود استقبال کرتے تھے، اور پیغمبر گرامی اسلام سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر استشمام کرتے، اور پہلی مرتبہ جب استشمام کیا، سیدہ کے ہاتھ کو سونگا تو بی بی نے استفسار کیا، بابا کیا وجہ ہے آپ میرا ہاتھ استشمام کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اسی سیب بہشتے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر ہاتھ کا بوسہ لیتے اور پھر چھٹا کام سیدہ کو ساتھ لے کے آتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آ کر پیغمبر گرامی اسلام سیدہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے، اور سید العلماء علامہ نقن فرماتے ہیں کہ جب تک سیدہ بیٹھی رہتی پیغمبر گرامی اسلام کھڑے رہتے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ عزت فاطمہ ہے کہ قرآن کے نزول پر پیغمبر کھڑے نہ ہوں، سیدہ کے آنے پر ایک مرتبہ ایسے نہیں ہو کہ پیغمبر بیٹھے رہے اور سیدہ آئے، نہ، ہمیشہ چل کے استقبال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس فاطمہ کے نور کا حامل بننے کے لیے پیغمبر نے عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک یہ طولانی ترین سفر طے کیا، اب پیغمبر پر واجب ہے کہ آگے بڑھ کر اس ہدیہ عطا پروردگار کا استقبال کریں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا، بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تہجد ہے، نماز شب ہے۔ تو سوال کیا پیغمبر اس سے پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ اگر پہلے سے پیغمبر اسلام نماز شب پڑھ رہے ہو، کبھی قضا نہیں کی، تو کیوں خدا فرما رہے کہ آپ نماز، یہ سارے بچے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹا بیٹھ جائیے تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شاید زیادہ سفر کیا ہے، تھکاوٹ ہے، یا بیمار ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچہ پہلے سے بیٹھا ہوا میں کہوں بیٹھ جائیے، اسے ہم کہتے ہیں فلسفے میں تحصیل حاصل۔ ایک کام جو وقوع پذیر ہے، پہلے سے ہو رہا ہے، آپ اس کی انجام دہی کے لیے خواہش کریں، تو بچہ پہلے سے بیٹھا میں کہوں بیٹھ جائیے۔ پیغمبر اسلام پہلے سے نماز تہجد پڑھ رہے ہو، کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، پھر کیوں خدا فرما رہے فصلی، نماز پڑھیے؟ اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان فرمایا، باقی مفسرین نے لکھا، خمینی بت شکن نے فرمایا کہ اس سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نماز تہجد پڑھتے تھے اور عطا کوثر کے بعد بھی پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سیدہ کے اس کائنات میں آنے سے پہلے نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے، اور سیدہ کے آنے کے بعد نماز شب کو واجب کی نیت سے ادا کرتے تھے۔ تو سمجھنا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ کہ جو امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کی نماز تہجد اور نماز شب کی نیت کو تبدیل کر دے سے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और नमाज पढ़ना काफी नहीं है, वनहर कुर्बानी कीजिए, बड़ी कुर्बानी, मतलब ऊंट नहर कीजिए। अजीब है, ये कुरान मजीद का 108वां सूरा है। सिर्फ एक सूरा छोड़ के आप आगे चले जाइए, 110वां सूरा, सूरह मुबारक नस्र। खुदा ने क्या फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत, इज़ा जब जाअ आई नस्रुल्लाह, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, जब अल्लाह की मदद आ पहुंची, वल फत, और आपको कामयाबी मिली, दुश्मन पर गलबा मिला, वरअयतन नासा, और आपने देखा कि लोगों को, यदखुलूना फेले मुजारे तसलसल इस्तिमरार पर दलालत करता है कि लोग गिरोह दर गिरोह, जौक दर जौक, हजारों की तादाद में दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, कुफ्र छोड़कर, शिर्क छोड़कर कलिमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, सहाबी बन रहे हैं। क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह पढ़ दें, सुभान अल्लाह कह दें, काफी है। खुद सोचिएगा, मकाम फिक्र है कि हजारों लाखों लोग कलिमा पढ़ें, कुफ्र छोड़ दें, शिर्क छोड़ दें, मुसलमान हो जाएं, पैगंबर को इतना गलबा हासिल हो, कामयाबी हासिल हो, फतह कामरानी हासिल हो, तो इसकी पादाश में खुदा फरमाए बस सुभान अल्लाह कह दें, काफी है। तो फिर ये फातिमा कौन है कि जिनके आने पर सुभान अल्लाह कहना काफी नहीं, तस्बीह कहना काफी नहीं। नमाज पढ़िए और सारी जिंदगी पढ़ते रहिए और ऊंट नहर कीजिए। क्यों? इसलिए कि हजारों लाखों लोगों का कुफ्र छोड़कर, शिर्क छोड़कर कलिमा पढ़ लेना, मुसलमान हो जाना, सहाबी बन जाना अगरचे बड़ी बात है, लेकिन कयामत तक अगर कोई मुसलमान इस्लाम पर बाकी है तो सिर्फ फातिमा ज़हरा की वजह से। वरना अगर सैयदा के नूर को परवरदिगार न भेजता तो इस्मत व दावरी नबूत, अगर नबूत फातिमा, न इस्मत होती, न अदालत होती, जन्नत व कौसरी नबूत, अगर नबूत फातिमा, न जन्नत होती, न कौसर होती, हीज पैगंबरी नबूत, अगर नबूत फातिमा। खुदा किसी नबी को ना भेजता अगर सैयदा के नूर को इस कायनात में भेजना मकसद परवरदिगार ना होता। अहमद व हैदरी नबूत, अगर नबूत फातिमा, अंचे के आफरीदे हक बूदे बराये फातिमा, गुफ्त से अन सबब नबी मनम बेफिदा ये फातिमा। इसलिए पैगंबर गिराम इस्लाम सैयदा को देख के कहा करते थे मेरी जान फातिमा ज़हरा पर कुर्बान हो जाए। सैयदा सिद्दीक़ा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके 9 नाम हैं, 300 से ज्यादा आपके अलकाबात हैं, इनसे मुतल्लिक मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं, राजिया, मर्जिया, ताहिरा, ज़किया और बाकी जो आपके अलकाबात और अस्माए गिरामी। आपको ज़हरा क्यों कहा जाता है, आपको फातिमा, चूंकि वक्त दुआ है, वक्त तमाम हुआ, बस 2 जुमले और अर्ज कर दूं। लफ्ज़ फातिमा, चूंकि वक्त दुआ है इसलिए जुमले अर्ज कर रहा हूं। अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने इन वाक़यात को बयान किया। चूंकि शब मीलाद सैयदा और दुआ के लिए हाथ उठने जा रहे हैं, इसलिए इससे पहले मुख्तसरन इशारा कर दूं कि जनाब सैयदा का नाम जो फातिमा, इसकी तफसीरा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं और मासूमीन से बयान की गई। एक वजह यह कि अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से छुड़ा कर ले जाने वाली। यहाँ तक कि शेख अब्बास कुम्मी जिन्होंने मफातिउल जनान लिखी है, ये मफातिउल जनान जो आपके घरों में मौजूद है, जिस शख्सियत ने लिखी सिक़तुल इस्लाम, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा अज़ीम उश्शान मुहद्दिस, इन्होंने सैयदा से मुतल्लिक आपके मसाहिब से मुतल्लिक की किताब लिखी जिसका नाम है बैतुल अहज़ान। और बैतुल अहज़ान लिखने की जो वजह तालीफ बयान की इन्होंने कि मैंने क्यों ये किताब लिखी, तो वो जिक्र करते हैं कि अपने एक सफ़र में मैं करिए से गुजर रहा था, असनाए सफ़र में मुझे एक छुरी की ज़रूरत महसूस हुई, चाकू की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं किसी जगह चला गया, पूछा देहातियों से कि मुझे एक छुरी चाहिए, करिए में मुझे चाकू चाहिए, सफ़र में ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ करीब में एक लोहार है जो औजार बनाता है, अब चले। और कहा जब मैं वहां पे गया, ये शेख अब्बास कुम्मी बयान फरमा रहे, अपनी किताब में तहरीर कर रहे हैं, जब पहुंचा तो कहा मैंने अजीब मंजर देखा कि वो शख्स, वो लोहार, जैसी भट्टी में वो लोहा गर्म होता है, सुर्ख हो जाता है, आग बन जाता है, तो बजाय किसी औजार से उसे पकड़ने के खुद हाथ डालता है और दहकती हुई आग में, अंगारों के अंदर उस सुर्ख लोहे को हाथ से पकड़ के उसे कूटना शुरू कर देता है। तो जनाब शेख कहते हैं कि मैंने पूछा कि ये सलाहियत तुम्हें कैसे हासिल हुई कि आग मुमकिन नहीं है कि ये इंसान को इस तरह से वो बच ना सके, कैसे है कि तुम हाथ डालते हो और महफूज रहते हो। तो उसने मुझे टाल दिया और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बिलाखिर कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं आगे सफ़र नहीं करूंगा, मैं यहीं रुकूंगा। क्योंकि मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। उसने एक वादे के साथ मुझे बताया, कहा कि एक शर्त पे मैं आपको बताऊंगा ये राज कि जब तक मैं जिंदा हूं आप इस राज को आश्कार नहीं करेंगे। जनाब शेख अब्बास से कुम्मी फरमाते कि मैंने वादा किया कि मैं कभी इस राज को जब तक आप जिंदा हैं आश्कार नहीं करूंगा। यहाँ तक कि उसने बयान किया, मैं इख्तिसार के साथ बयान करूँ, कहा कि एक दिन इसी तरह मैं अपने इस कारखाने में काम कर रहा था तो दिन के वक्त एक खातून आई, उसने मुझसे मदद तलब की कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं,
کئی دنوں سے فاقے میں، کہاں کہیں سے بھی مجھے کچھ مدد نہیں مل رہی، قرض نہیں مل رہا، تو آپ میری مدد کرو۔ کہا جب میں نے اس خاتون کو دیکھا، اس کی قامت پہ نگاہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا۔ اس خاتون نے، وہ لوہار بیان کر رہے، اس خاتون نے مجھے جواباً یہ کہا کہ اگر تم مجھے جانتے تو شاید مجھ سے ایسی خواہش نہ کرتے۔ میں نے پوچھا بتاؤ آپ کون ہو؟ کہ میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، میں سید زادی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ کہا جب بی بی کا نام سنا تو شرم و حیا غالب آئی ہو، مجھے بہت شرمندگی اور لجاجت محسوس ہوئی۔ میں نے اس خاتون سے عذر طلب کیا، معافی مانگی، اور میرے پاس جو رقم تھی میں نے دی، اور میں نے کہا کہ اپنی جدہ طاہرہ سیدہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا۔ اور میں شرمندگی سے اٹھا، میں نے کوشش کی کام کر سکوں، لیکن جب کام میں دل نہیں لگا تو میں بوجھل کیفیت کے ساتھ گھر چلا گیا۔ اور جب گھر گیا تو میں بستر پہ لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو میں نے عالم خواب میں صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آج تم نے میرے نام کا حیا کیا، میرے نام کا ادب کیا اور اس خاتون سے درگزر کیا اور اس کی مدد اور کمک کی، تو میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم سے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتی ہوں۔ یہ صدیقہ کبریٰ، ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے، کوئی عمل اس قابل نہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں قیامت کے دن جبکہ انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، اگر امید شفاعت ہے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات۔ اہل سنت محدثین نے یہ روایات بیان کی ہیں، خود جناب علی متقی ہندی صاحب کنز العمال نے بیان کیا کہ روز قیامت کے دن جناب سیدہ میدان معاشر میں آئیں گی، وہ ادب، وہ جو پروردگار سیدہ کی نسبت جس کا اظہار کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں بجائے خود، لیکن بس آخری جملہ کہ جب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، خود سب سے پہلے قیامت کے دن خدا جس ہستی سے فرمائے گا کہ آپ جنت میں جائیں، یہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں گی۔ اور لیکن جب بی بی جنت کی، محدثین نے لکھا کہ جب آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، باقی محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ سیدہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گی، خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ دروازے پر کیوں رک گئیں؟ جنت آپ کی منتظر ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے، آپ جنت میں تشریف لے جائیے۔ تو سیدہ جواباً کہیں گی پروردگار دنیا میں میری قدر کو نظر انداز کیا گیا، میرے مقام کو نظر انداز کیا گیا، میں چاہتی ہوں آج تمام اہل معاشر جمع ہیں، اکٹھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان پر میرے مقام جو تیری نگاہ میں اسے آشکار فرما۔ تو خدا کہے گا فاطمہ اہل معاشر پہ نظر ڈالیے، ان میں سے جس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، محبت ہے، ادب ہے، جو آپ کی اولاد کا عزادار رہا ہے، میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے۔ آیت اللہ قزوینی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں تحریر کرتے ہیں کہ سیدہ اس طرح سے اہل معاشر میں سے اپنے محبوں کو اس طرح سے منتخب کریں گی جیسے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے۔ اس کے باوجود سیدہ در جنت پہ کھڑی ہوں گی اور خدا پوچھے گا میرے حبیب کی بیٹی اب آپ جنت میں کیوں تشریف نہیں لے جا رہی ہیں؟ تو سیدہ کہیں گی پروردگار میں ان لمحات کو فراموش نہیں کر سکتی کہ جب میں کھڑی تھی اور باقی سب بیٹھے تھے اور میری قدر کو نظر انداز کیا گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کما حق ہو میرا مقام ان سب پر عیاں ہو جائے، ان افراد پر میرا مقام آشکار ہو جائے۔ تو خدا فرمائے گا کہ اے فاطمہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، اگر ان میں سے کسی نے آپ کے محب کو، آپ کے شیعہ کو، آپ کے چاہنے والے کو، آپ کی اولاد میں سے کسی فرد کو اگر نیا لباس لے کے دیا یا اس کو کھانا کھلایا یا اسے پانی پلایا یا اس کی غیبت کو رد کیا کہ اسے برا نہ کو، یہ فاطمہ زہرا کا محب ہے، میں آپ کو حق شفاعت دیتا ہوں، اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے۔ ہمارے پاس شفاعت فاطمہ کے علاوہ ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ پروردگار قیامت میں دنیا و آخرت میں ہم سب کو شفاعت سیدہ نصیب فرمائے۔ جو مومن جو مومنہ آئے آج کی اس نورانی بزم میں شریک ہوئے، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مومن اپنے دل میں کوئی بھی حاجت رکھتا ہے ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی دعا کو مستجاب فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدہ کے صدقے میں ہر ایک کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار سیدہ کے صدقے میں امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے مظلوم، مجبور، مقہور، مستضعف، کمزور، لاچار افراد کی مدد فرما۔ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان میں، دنیا میں مومنین کو باہم وحدت و اتحاد عطا فرما۔ آج شب میلاد سیدہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اپنے تمام مرحومین شہداء اسلام، ایسے مرحومین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص سیدہ محمودہ بیگم
ان کے لیے سیدہ نور جہان بیگم، ان کے لیے سید فیض العسکری زیدی اور سید انیس حیدر، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ۔